بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ رات غیر معمولی طور پر خاموش تھی، جیسے آسمان بھی کسی آنے والے طوفان کا انتظار کر رہا ہو۔ ٹھنڈی ہوا اس ٹوٹی ہوئی جھونپڑی کے دروازے کو ہلکا ہلکا ہلا رہی تھی، اور اندر ایک کمزور چراغ کی مدھم روشنی میں ایک عورت اپنے شوہر کے سرانے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی، صرف تھکن، درد اور بے بسی تھی، مگر ان سب سے بڑھ کر ایک عجیب سا سکون بھی تھا، جیسے وہ جانتی ہو کہ وہ جو کر رہی ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ یہی عورت کبھی ایک عام سی بیوی تھی، جس کے خواب بھی عام تھے، چھوٹا سا گھر، محبت کرنے والا شوہر اور سکون بھری زندگی۔ اس کا شوہر ایک محنتی مزدور تھا، جس نے اپنی جوانی، اپنی طاقت اور اپنے خواب سب کچھ اپنی بہنوں کی خوشیوں پر قربان کر دیا تھا۔ وہ صبح سویرے گھر سے نکلتا، دن بھر دھوپ میں پسینہ بہاتا اور شام کو تھکا ہارا لوٹتا، مگر اس کے چہرے پر کبھی شکایت نہ ہوتی۔ اس کی ایک ہی خواہش تھی، اپنی بہنوں کو عزت سے رخصت کرنا، اور اس نے یہ کر دکھایا۔ ایک ایک کر کے سب بہنوں کی شادیاں ہو گئیں، جہیز بھی اس نے اپنی محنت سے تیار کیا، اور جب آخری بہن بھی اپنے گھر سدھار گئی تو اس نے پہلی بار سکون کا سانس لیا۔ تب اس کی اپنی زندگی شروع ہوئی۔ اس کی بیوی اس کے ساتھ تھی، اور دونوں نے مل کر ایک نئی دنیا بسانے کا خواب دیکھا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابھی ان کی خوشیوں کو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ایک دن اس کے جسم پر چھوٹے چھوٹے دھبے نمودار ہونے لگے۔ پہلے تو اس نے نظر انداز کیا، مگر آہستہ آہستہ وہ دھبے بڑھتے گئے، جسم کمزور ہونے لگا، اور آخر کار حقیقت سامنے آ گئی۔ وہ کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہو چکا تھا۔ یہ خبر بجلی بن کر گری، گھر کا ماحول یکدم بدل گیا۔ وہی ساس جو کبھی اسے بیٹا کہتی تھی، اب اس سے دور رہنے لگی۔ نندیں جن کی شادیاں اس کی محنت سے ہوئیں، اب اس کے قریب آنے سے بھی گھبراتی تھیں۔ اور ایک دن وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ساس نے سخت لہجے میں کہا، ہمیں اپنی جان عزیز ہے، تم دونوں یہاں نہیں رہ سکتے، یہ بیماری ہمیں بھی لگ سکتی ہے۔ وہ لمحہ اس عورت کی زندگی کا سب سے کڑا امتحان تھا۔ اس نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، جو خاموشی سے سب سن رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر زبان پر کوئی شکوہ نہ تھا۔ اس عورت نے ایک لمحے کے لیے بھی ہچکچاہٹ نہ دکھائی۔ اس نے اپنے شوہر کا ہاتھ تھاما اور کہا، چلیں، ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، جہاں آپ ہوں گے وہیں میرا گھر ہوگا۔ اور یوں وہ دونوں اس گھر سے نکل گئے، جہاں انہوں نے کبھی خوشیوں کے خواب دیکھے تھے۔ وہ شہر کے کنارے ایک ویران جگہ پر پہنچے، جہاں انہوں نے ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا لی۔ زندگی اب پہلے سے کہیں زیادہ مشکل تھی، نہ مناسب کھانا، نہ علاج، نہ سہولت، مگر اس عورت نے ہمت نہ ہاری۔ وہ دن بھر اپنے شوہر کی خدمت کرتی، اس کے زخم صاف کرتی، اسے کھانا کھلاتی، اور رات کو اس کے سرہانے بیٹھ کر دعا کرتی۔ اس کے ہاتھ زخمی ہو جاتے، کپڑے میلے ہو جاتے، مگر اس کے دل میں کبھی نفرت نہ آئی۔ وہ ہر تکلیف کو صبر سے برداشت کرتی رہی۔ وقت گزرتا گیا اور شوہر کی حالت بگڑتی گئی۔ اب وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا درد تھا اپنی بیوی کے لیے۔ ایک رات جب آسمان پر سناٹا تھا اور ہوا بھی رک سی گئی تھی، اس نے اپنی بیوی کو بلایا۔ اس کی آواز بہت کمزور ہو چکی تھی۔ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے کہا، تم اللہ کی بہت نیک بندی ہو، تم نے میرا ساتھ اس وقت دیا جب سب نے چھوڑ دیا۔ میری ایک دعا ہے، جب میں مر جاؤں تو اللہ تمہیں ایسا انعام دے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے۔ یہ الفاظ سن کر اس عورت کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ رونے لگی۔ اس نے اپنے شوہر کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا، مگر قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ کچھ ہی لمحوں بعد اس کا شوہر ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ عورت اکیلی رہ گئی، بالکل اکیلی۔ اس کے پاس نہ گھر تھا، نہ سہارا، نہ کوئی اپنا۔ وہ کئی دن تک اسی جھونپڑی میں بیٹھی روتی رہی، اپنے شوہر کی یاد میں، اپنی تقدیر پر، اپنی تنہائی پر، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اس کے شوہر کی دعا آسمانوں تک پہنچ چکی ہے، اور اللہ نے اس کے لیے ایک ایسا انعام لکھ دیا ہے جو اس کے تصور سے بھی بڑھ کر تھا۔ ایک دن جب وہ حسب معمول باہر بیٹھی تھی، ایک امیر آدمی وہاں سے گزرا۔ اس نے اس عورت کو دیکھا،
اس کی حالت دیکھی اور اس کے چہرے پر عجیب سا نور محسوس کیا۔ اس نے اس سے بات کی، اس کی کہانی سنی اور اس کے صبر اور وفا سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسے اپنے گھر لے جانے کی پیشکش کی۔ شروع میں وہ ہچکچائی، مگر پھر اس نے سوچا کہ شاید یہ اللہ کی طرف سے کوئی راستہ ہے۔ وہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ وہاں جا کر اس کی زندگی بدلنے لگی۔ اسے عزت ملی، سکون ملا اور آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں خوشیاں واپس آنے لگیں۔ وہ امیر آدمی نہ صرف نیک دل تھا بلکہ اس نے اس عورت کی ہر تکلیف کو سمجھا۔ کچھ عرصے بعد اس نے اس سے نکاح کی پیشکش کی اور اس عورت نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے قبول کر لیا۔ اب وہ ایک بڑے گھر میں رہتی تھی۔ اس کے پاس ہر وہ چیز تھی جو کبھی اس کے خوابوں میں بھی نہ تھی۔ لوگ اس کی مثال دیتے، اس کی کہانی سنتے اور حیران ہوتے کہ کیسے ایک عورت جسے اس کے اپنے گھر سے نکال دیا گیا تھا آج اتنی عزت اور سکون کی زندگی گزار رہی ہے۔ اور یوں اس کے شوہر کی دعا پوری ہوئی۔ اللہ نے اسے ایسا انعام دیا کہ واقعی دنیا دیکھتی رہ گئی، مگر اس عورت نے کبھی اپنے شوہر کو نہ بھلایا۔ وہ ہر دن اس کے لیے دعا کرتی اور ہر رات اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اس نے اسے صبر کا وہ صلہ دیا جو شاید دنیا میں کم ہی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ اور یہی اس کہانی کا سب سے بڑا سبق ہے کہ جب انسان سچے دل سے صبر کرتا ہے، اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، تو اللہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا بلکہ اسے وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔